بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت پڑھنے کو ملی کہ ایک گاؤں میں ایک حجام لوگوں کے بال درست کرتا تھا۔ اس کے پاس بس ایک تکیہ اور ایک چادر تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں سیلاب آ گیا، لوگ اپنا مال نکال رہے تھے، کوئی کہیں پر مصروف تھا، کوئی کہیں بزی تھا، کوئی اپنے مویشی نکال رہا تھا، کوئی اپنے نقدی کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا، کوئی ذخیرہ کیا ہوا اناج نکال کے بھاگ رہا تھا۔ لیکن یہ شخص، اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، اس کے وہ جہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک سکول تھا، سکول کی چھت پر بیٹھ کر تکیہ لگا کر ٹیک سے لگائے دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص جو اپنے جانور کھینچ کے آ رہا تھا بہت غصے میں تھا، اس کو دیکھا یہ آرام سے بیٹھا ہے، اسے مخاطب ہو کر کہا، ہمارا گھر بار اجڑ گیا، ہمارے مویشی مر گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، تو آرام سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، وہ مخاطب، آج تو غریبی کا مزہ آیا ہے۔ یہ حکایت سن کر ہنسی تو آ جاتی ہے، مگر اگر غور کیا جائے قیامت والے دن ہر کوئی حساب کتاب دینے میں مصروف ہوگا۔ وہ لوگ جن کے پاس صبح کی ہے شام کی نہیں، شام کی ہے صبح کی، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، جب وہ حساب کتاب دینے آئیں گے وہ تو جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جواہرات ہیں، سونے کے انبار ہیں، چاندی کے ڈھیر ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، رقبے ہیں، کاروبار ہے، انہوں نے تو حساب کتاب دیتے دیتے بہت سا وقت لگ جانا ہے، اور یہ جو غریب ہوں گے جن کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں، جلد حساب کتاب دے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا عبد الرحمن بن عوف سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس کا مال بہت زیادہ ہے، حساب دیتے دیتے باقی سارے صحابہ جنت میں چلیں گے جائیں گے، یہ لاسٹ پر آئے گا۔ اب آپ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیت کا یہ حالت ہے، مال کا حساب دیتے دیتے صحابہ میں آخر میں جائیں گے، ہم کس کھاتے میں ہیں؟ کبھی اس پر سوچئے گا ضرور۔